لیسن نمبر 21 میں جو کہ اس قاعدے کا لاسٹ لیسن ہے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آج ہم چند ایک نئی باتیں اور کچھ پچھلے لیسنز میں سیکھی گئی باتوں کا اعادہ کرتے ہوئے اس قاعدے کو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء وقفا جزاء الملائکة وقفا الملائکة إنا أعطينا وقفا إنا أعطينا إلينا إيابهم وقفا إلينا إيابهم خيرا يره وقفا خيرا يره شرا يره وقفا شرا يره ميقاتا يوم فمن يعمل وقفا فمن يعمل. نون ساکن یا تنوین کے بعد نیکسٹ ورڈ یا نیکسٹ کلمے میں 6 حروف یا را میم لام واو نون، ان کو نوٹ کر لیجئے. ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را میں بلا غنہ اور باقی 4 حروف یعنی میم نون یا اور واو میں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. اس کی ایگزامپلز آگے نیکسٹ ورڈ میں بھی آئیں گی اور کچھ جو یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں جیسے نون ساکن یا تنوین. تو یہاں پہ تنوین کی مثال آپ کے سامنے ہے. تنوین کے بعد یا جو ہے ان 4 یا میم نون واو میں سے آ گیا. تو یہ دیکھیے یہاں پہ غنہ کے ساتھ جو ہے ادغام ہو رہا ہے. خیرین یرہو تجوید کی اصطلاح میں اس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے. اسی طرح اس ورڈ میں بھی آپ دیکھ لیجئے شرین یرہو تنوین کے بعد، یہاں بھی دیکھیے تنوین کے بعد یا، اور یہاں پہ بھی دیکھیے یہاں یہ نون ساکن کی مثال ہے. یہ ساری تنوین کی مثالیں تھیں. تنوین کے بعد یرملون میں سے یا آ گئی اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد اسی یرملون میں سے یا آ گئی. تو یہ کیا ہوا؟ ادغام مع الغنہ، جسے میں نے آپ کو بتایا تجوید کی اصطلاح میں ادغام ناقص کہا جاتا ہے. فمن یعمل یومئذ یصدر الناس وقفا یومئذ یصدر الناس من ربک وقفا من ربک رسول من اللہ وقفا رسول من اللہ صحفا مطہرة وقفا صحفا مطہرة. اسی طرح جیسے یہاں پہ نون ساکن کی مثال آپ نے پڑھی فمن یعمل، تو یہاں پہ تو وہ جو ہے ادغام مع الغنہ کی یہ مثالیں ابھی آپ نے دیکھیں، اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لام اور را میں ہوتا ہے. تو یہ را کی مثال آپ کے سامنے ہے. مر ربک نون ساکن کے بعد را یرملون میں سے آ گئی، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ مر ربک ادغام بلا غنہ، تجوید کی اصطلاح میں اسے ادغام تام کہا جاتا ہے. مر ربک. اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا نون مشدد میم مشدد میں غنہ، اس کو بھی دیکھتے جائیے.
اور ایک بات جو تھی وہ آپ کو لاسٹ میں نے بتانی تھی خاص طور پہ، اور وہ ہے لفظ اللہ سے متعلق. لفظ اللہ چونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو اس لیے اس کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو بولڈ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ من اللہ اور محمد الرسول اللہ، رسول اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے لام پہ پیش ہے تو اس کو بھی بولڈ کریں گے، لیکن اگر زیر ہو تو اس کو باریک کریں گے. جیسے اعوذ باللہ میں لفظ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ میں اللہ سے پہلے لام وہ میم کے نیچے زیر ہے تو وہاں پہ باریک پڑیں گے. تو یہ بھی ایک خاص بات جو تھی وہ آپ کو بتانی تھی، نوٹ کر لیجئے. اسی طرح صفل، اس کو یہ آپشنلی ہے، آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر ملائے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو چونکہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا تو یہاں سے میں پڑھوں گا ملا کے. صفل یتکلمون وقفا، صفل یتکلمون قلوب یومئذ واجفة وقفا، قلوب یومئذ واجفة ابصارها وقفا، ابصارها سراجا وهاجا وقفا، سراجا وهاجا وأنزلنا وقفا، وأنزلنا أكلا لما أكلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے اس لیے میں نے ایک ہی سانس میں سارا پڑھ دیا. نیکسٹ غثاء احوا، وقفاً اس کا سیم ہے. یہاں پہ خاص طور پہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پچھلی باتوں کو بھی ہم اس کا اعادہ کریں گے، تو یہ وہ بات جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی کہ 6 حروف حلقی، ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. تو یہ دیکھیے غثاء احوا ہم نے پڑھا. اسی طرح معتد اثیم وقفا، معتد اثیم، یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ حلقی میں سے ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوا. اذا تتلى وقفا سیم، نارا حامیة وقفا، نارا حامیہ، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد حا حلقی میں سے ہے. تسقى من عین آنیہ، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من میں نون ساکن کے بعد عین حلقی میں سے ہے اس لیے غنہ نہیں ہوا، اور دوسرے نون میں تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ حلقی میں سے ہے، غنہ نہیں ہوا. من بخل وقفا، من بخل. اور یہاں پہ نئی بات جو تھی وہ آپ کو یہ بتانی ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے من بخیلہ میں پڑھا، اور اسی طرح لَيُنبَذَنَّ، اور اسی طرح نیکسٹ ورڈز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میم بعدی وقفا، میم بعد، میم بین الصلب وقفا، میم بین الصلب. یہ سارے نون ساکن کے بعد با آ گیا. اس چھوٹے سے میم کو میم منقلب کہا جاتا ہے تجوید کے اصطلاح میں، لیکن سادہ لفظوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں میم بن جاتے ہیں، جیسے یہ سارا ہم نے پڑھا میم بعد وغیرہ میں. ٹھیک ہے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وقفا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ بِذَنبِهِمْ
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين ان ربهم بهم. یہاں پہ دوسری بات، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا، جیسے یہ ربہم بہم، اور نیکسٹ والے ورڈ میں بھی ترمیہم بحجارۃ، وقفا ترمیہم بحجارہ. دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اس میں کیا ہے، اس میں بھی غنہ ہم نے کیا. لہم ما یشاءون مم اللہم، یہ بھی لفظ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کو بولڈ پڑھا. تمت بالخیر. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے اس قاعدے کو مکمل کیا، اور اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں قرآن کریم کو سٹارٹ کریں گے. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.